صفا فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرک باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. ولکل امۃ اجل فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 31 تک پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا. آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 34 تک یہ آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے. جیسا کہ ہم پڑھ رہے تھے، شیطان نے آدم علیہ السلام کی اولادوں کو صراط مستقیم سے بہکانے کے لیے جو بات کہی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر تاریخی اعتبار سے جزیرہ عرب کے اوپر بسنے والے لوگوں کو اس نے جو گمراہ کیا، اور شریعت ابراہیمی میں جس طریقے سے بدعات اور باطل نظریات وہ لے آئے، اللہ رب العزت نے بغیر کہ کوئی دور کی مثال دیے یہ بالکل قریب کی مثال سے ان لوگوں کو بات سمجھائی، اور ہم اس حوالے سے پڑھ رہے تھے. ان لوگوں نے برہنہ بغیر لباس کے کعبۃ اللہ کا طواف کیا، اور انہوں نے بعض جانوروں کی اقسام کو اپنے اوپر حرام کر لیا کہ وہ نہیں کھائیں گے. ہم نے سورہ انعام کے اندر ان جانوروں کے حوالے سے پڑھا تھا. اللہ رب العزت نے پہلے تو جیسے کہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. اے آدم کے بیٹوں، ہر نماز کے وقت، ہر حاضری مسجد کے وقت اپنی زینت کو مکمل کر لیا کرو، اور کھاؤ اور پیو، اسراف نہ کرو، بے شک کہ اللہ اسراف کرنا لوگوں کو پسند نہیں کرتا. ہم نے اس حوالے سے پڑھا تھا. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کس نے حرام کیا ہے اس زینت کو جو اللہ نے مقرر کیا اپنے بندوں پر، اور رزق میں سے پاکیزہ چیزوں کو. دیکھیں سمجھیں ذرا اس بات. پہلی تو بات یہ ہے، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو اشارہ دیا اس بات کا، انہوں نے بحیرہ، صاحبہ، حام اور اس طرح جانوروں کی جو قسمیں تھیں، مثلا کہ بھئی فلاں اونٹنی کہ جو 3 نر بچے پیدا کر لے اور چوتھا مادہ بچہ پیدا کرے تو اب اس کی قربانی حرام ہو جائے گی. فلاں اونٹ جو کہ بیایا ہی نہ ہو تو اس کی قربانی حرام ہو جائے گی. فلاں ہے وہ جانور، اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اب اس پہ وہ سواری بھی جائز نہیں ہوگی، اس کا کھانا پینا بھی جائز نہیں ہوگا، اس کا دودھ بھی استعمال نہیں کر سکتے ہوں گے. حالانکہ اللہ رب العزت نے چوپایوں کی، اور خصوصاً یہ چوپائے جو کہ جگالی کرنے والے ہیں،
ان کو اللہ رب العزت نے بطور رزق حلال کیا، ان کے دودھ کو حلال کیا، ان سے ملنے والی اون کو حلال کیا، اور ظاہر ہے کہ یہ حلال اللہ رب العزت نے آج سے نہیں کیا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے تھا۔ آپ نے اپنے طور کے اوپر بعض جانوروں کو ان میں سے حرام کر لیا، حالانکہ اللہ نے نہیں کہا تھا، ان کے دودھ کو، ان کے گوشت کو، ان سے ملنے والی اون کو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے نہیں کہا تھا کہ آپ بے لباس ہو کر جو ہے وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرو، آپ نے اپنے طور پر جو ہے وہ بھی بنا لیا، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اچھا یہ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ ان کے اندر یہ یاد رکھیں کہ شیطان جو نا ایسے کسی کو آ کر کوئی ایک دم سے ایک نئی چیز سمجھائے اور وہ ایک دم سمجھ جائیں تو یہ ایک مشکل بات ہے، انسان بھی انسان ہی ہے، اس کو وقت لگتا ہے، کچھ قرائن اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے فساد آیا یہود کے اندر کہ ایک تصور انہوں نے نکالا تقوی کے نام پر، تقوی، خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اس نام پر انہوں نے ایک نظریہ بنایا، اور وہ نظریہ ترک دنیا کا نظریہ ہے کہ دنیا کو ترک کرو، اچھا لباس پہننا بند کرو، اچھا کھانا بند کرو۔ یہ تقوی کے خلاف ہے، اس سے بندے کے اندر دنیا داری جو نا وہ زیادہ آتی ہے بنسبت خشیت الہی کے، بنسبت خوف باری تعالیٰ کے، کہ اللہ کا خوف دل میں یہ نہیں ہوتا، پھر اس کے اندر سے سادگی ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے۔ یہود نے اس نظریے کے تحت اتنی زیادہ یعنی شدت اختیار کی کہ انہوں نے معیشت کو، معاشرت کو چھوڑ کر جنگلوں کا رخ کر لیا، ایک گروہ نے، اور وہاں جا کر عبادت کے نام پر انہوں نے لوگوں سے مانگ کر کھانا پسند کر لیا، مردار کھانا پسند کر لیا، درختوں کی جڑیں چبانا پسند کر لیں، لیکن معاش کی طرف نہیں آئے۔ حالانکہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ دین جو ہے، اگر آپ دین پر ہیں تو دین جو ہے وہ استنجا کرنے سے لے کے پوری دنیا پر حکومت کرنے تک کا طریقہ دین بتاتا ہے، اور ان سارے شعبہ جات پر محیط دین ہوتا ہے۔ یہ آپ سے کس نے کہا کہ اگر آپ دنیا کو ترک کر دیں گے تو اس کے بعد آپ تقوی کو پہنچیں گے، جبکہ بقیہ ارکان کے اوپر جو اسی دنیا کے اندر آپ نے کرنے ان پر آپ کا عمل ہی نہیں ہوگا، تو کون سا تقوی ملے گا آپ کو؟ کون سی پرہیزگاری آپ حاصل کریں گے؟ یہود سے یہ نظریہ ترقی کر کے گیا عیسائیوں میں، اور جب یہود آ کر بسے مدینہ میں اور عیسائی آ کے بسے نجران میں، اور اپنے عقائد کو ان لوگوں کو بتانا شروع کیا، تو آہستہ آہستہ ان کے اندر بھی جو ہے نا پھر وہی چیزیں وہ آنا شروع ہوئیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں ان کی طرف اشارہ کیا ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ کے تحت، والرہبانیۃ ابتدعوها کے تحت۔ یہ جو رہبانیت ہے، یعنی یہی ترک دنیا کا جو تصور ہے جو یہود کے اندر نکلا، آپ دیکھیں یہ اسی کا نقصان تھا کہ آخرکار یہود جس مقصد کے لیے چنے گئے تھے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یعنی پوری دنیا پر حاکمیت کے لیے، وہ ان کے ہاتھوں سے جاتا رہا، کتاب ان کے ہاتھوں سے جاتی رہی، توریت ضائع ہو گئی، بنی اسرائیل اس چکر میں کئی فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ یہ عیسائیوں کے اندر آیا تو بجائے اس کے کہ وہ پھر وہ ترقی کرتے ہیں، وہ پھر اسی زوال کا شکار ہوئے دوبارہ سے۔ یہ عربوں کے اندر جب آیا، جو کہ دین ابراہیمی کے ماننے والے تھے، ان کے اندر یہی رہبانیت کے یہ تصور آنا شروع ہوئے، وہ بھی وہی قبیلوں حلقوں تک رہ گئے خالی۔ حتیٰ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت پیش کی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، تو وہ ان کے لیے اچنبے کا باعث تھی۔ لا الہ الا اللہ کہنا اچنبے کا باعث تھا، بعد والا حصہ تو سمجھ میں ہی نہیں آنے والا تھا، بعد والا حصہ تملک العرب والعجم، تم عرب اور عجم کے مالک بنائے جاؤ گے، یہ تو بالکل ہی، یہ تو سروں سے گزر گیا کہ یہ کون سی بات کہی ہے۔ یہ وہی فساد تو تھا ترک دنیا کا۔ اللہ رب العزت نے جیسے کہ فرمایا کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، جیسے کہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا۔
میں نے وہاں اشارہ دیا تھا اس بات کا کہ کھائیں گے پیئیں گے نہیں، اچھا کھائیں گے پیئیں گے نہیں، اچھا لباس نہیں پہنیں گے تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ والی آیت کو کیسے سمجھیں گے؟ یہ آیت کیسے سمجھ میں آئے گی کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ارے نعمت اختیار ہی نہیں کی، جھٹلانا تو دور کی بات، نعمت اختیار کریں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے نا۔ کچھ بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ صرف اتنی بات تھی کہ اللہ نے اس میں اسراف سے منع کیا تھا، حقدار کے حق کو روکنے سے منع کیا تھا، تکبر سے منع کیا تھا، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا۔ تو فرمایا کل آپ ان سے فرمائیے من حرما، کس نے حرام کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے، کہ تم تو ان کی شریعت پہ چلنے کے دعوے دار ہو، اور اگر وہ سامنے ہو یہود تو موسیٰ علیہ السلام نے، اور اگر نصارہ سامنے ہے تو پوچھو عیسیٰ علیہ السلام نے۔ کس نے حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کو؟ نہ ابراہیم علیہ السلام نے، نہ اسماعیل علیہ السلام نے، نہ موسیٰ علیہ السلام نے، نہ عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اس کا مطلب تو تم نے اپنے طور پر جو ہے وہ اس کو حرام کرا نا۔ اور بدقسمتی سے یہ چیز اسلام کے اندر بھی آئی، مسلمانوں کے اندر، سوری اسلام میں نہیں، مسلمانوں کے اندر بھی آئی، اور صوفیت کے نام سے وہی ترک دنیا کا تصور جو یہود میں، نصارہ میں، جو ہندو پنڈتوں میں، جو اس وقت کے عربوں میں تھا، وہ صوفیوں کے ذریعے ہمارے اندر بھی آیا۔ خانقاہیں بنی، جنگلوں کے رخ کر لیے گئے۔ کیا ہو رہا بھائی؟ تزکیہ نفس ہو رہا ہے بھائی۔ ارے بھائی یہ کون سا تزکیہ نفس ہے؟ اس دنیا کا سب سے زیادہ نفس زکیہ اگر کوئی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان سے زیادہ پاکیزہ نفس کا حامل کوئی اس دنیا میں گزرا ہی نہیں ہے۔ مگر کیا انہوں نے اپنی زندگی جنگلات میں گزاری ہے، پہاڑوں بیابانوں میں گزاری ہے، یا انہوں نے باقاعدہ معاشرت بنانے میں گزاری ہے؟ شہروں میں رہ کے، لوگوں کے بیچ رہ کے، کام کاروبار کر کے، سیاست کر کے، جہاد کر کے انہوں نے اپنی جو ہے وہ زندگی گزاری ہے۔ کیسے زندگی گزاری ہے؟ اگر آپ خود کو مسلمان کہیں اور پھر سونے میں سہاگا اہل سنت کہیں اور اس کے بعد آپ صوفیت کی طرف مائل ہوں تو آپ سمجھیں کہ اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟ کہ آپ اہل سنت ہیں، نبی کے طریقے پہ عامل اور اس کے مدعی، اس کے دعوے دار، تو نبی کے طریقے میں تو یہ چیز ہی نہیں تھی۔ آپ نے تو ایسی معاشرت کی، 11 بیویاں تھیں آپ کی، اپنا خاندان 11 سسرال، سب کے حقوق نبھاتے ہیں۔ آپ نے سب کے حقوق نبھائے۔ آپ نے بیویوں میں سے کون سی ایسی بیوی تو یہ کہے کہ میرے حق پہ فلاں کو فوقیت دی، مجھے کھانے پینے کو نہیں دیا؟ کھانے پی اگر آپ کے گھر میں غربت ہوئی تو 11 کے 11 گھروں میں غربت ہوئی، ایسا نہیں ہوئی کہ وہ کسی ایک گھر کے اندر غربت ہے تو بکیا کو کھلا رہے ہیں، بکیا کو پلا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کس نے حرام کیا ہے اللہ کی اس زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالا؟ سمجھیں ذرا اس بات۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نا آپ سے سوال کیا کہ حضرت میں اچھا لباس پہننا چاہتا ہوں، اچھا جوتا پہننا چاہتا ہوں، تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ جمیل ہے، بے شک اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ خود نظیف ہے، نظافت پسند ہے اور نظافت کو پسند کرتا ہے، یعنی آدمی خوش لباس ہو، خوش اخلاق ہو، یعنی کہ فرسٹ امپریشن ہی اس کا سامنے والے پہ اچھا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ اپنے آپ کو میلا کچیلا رکھنا، اپنے آپ کو بدبودار رکھنا، اپنے آپ کو بے غسل رکھنا، بے طہارت رکھنا، اپنے آپ کو مطلب کنگھی، اپنے آپ کو سنوار کے نہ رکھنا، نہ بال بنا کے رکھنا، نہ داڑھی بنا کے رکھنا، نہ تیل لگانا، نہ خوشبو لگانا۔ آپ دیکھیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنے ساتھ تیل، خوشبو، سرما، کنگھی لازمی لے کے جاتے تھے۔ تیل، خوشبو، سرما، کنگھی
اور امام ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم نے تو وہ کنگھی دیکھی، ہاتھی دانت کی بنی ہوئی کنگھی تھی. آپ اندازہ کریں ذرا اس بات کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ زینت پسند تھے، اور ہاتھی دانت کی بنی ہوئی کنگھی مہنگی ہوتی ہے. یہ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ ایسے نہیں بتا رہے اس بات کو کہ اس میں کوئی بظاہر ایسے کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے بظاہر کہ بھئی ہاتھی دانت تو ہاتھی دانت کیا. وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اگر آسائش دی تو آپ نے آرائش اختیار کی. اب بھائی سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں ایک قول لے کر آئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جب اللہ تمہیں وسعت دے تو اللہ کی نعمتوں کو اختیار کرو. جب اللہ تمہیں وسعت دے اللہ کی نعمتوں کو اختیار کرو. اللہ کی نعمتوں کو جان بوجھ کے ترک کرنا، کھانے کو ترک کرنا، لباس کو ترک کرنا، بے وجہ خود کو پھٹیچر بنا کر رکھنا، یہ بندگی کی تقوی کی علامت نہیں ہے. یاد رکھیں اس بات. سلیمان علیہ السلام اللہ کے رسولوں میں سے رسول ہیں. کیا اللہ قرآن میں ان کے لیے کہتے انہ کان صدیقا نبیّا. اللہ رب العزت نے ان کی فضیلت، ان کی تعریف بیان کی. سلیمان علیہ السلام سب سے بڑے بادشاہ گزرے نا اس دنیا میں، ان سے بڑا بادشاہ تو کوئی نہیں گزرا. اور آپ چھوٹی میں چھوٹی بات دیکھیں، ملکہ سبا والا وہ جو واقعہ ہے قرآن نے جو ذکر کیا ہے سورہ سبا میں، کہ جس میں جب ملکہ آپ کے محل پر پہنچتی ہے اور وہ جب اپنی سواری سے محل کے فرش پہ اترنا چاہتی ہے تو اپنے پانچوں پر کر لیتی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے محل کا جو پورا فرش تھا، وہ جو راہداری کا جو وہ پورا فرش تھا سارا پورا نیچے ہاؤس بنا ہوا تھا، اوپر شیشے کا کام تھا. نیچے ہاؤس بنا ہوا تھا، مچھلیوں کا تالاب جیسے ہوتا ہے وہ پورا ہاؤس بنا ہوا تھا اور اس پر شیشے کا کام تھا. یہ کاریگری دنیا میں پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. تو اس عورت کو ایسا لگا کہ یہ ہاؤس مطلب اتنا کرسٹل کلیئر شیشہ ہو رہا تھا وہ کہ اس عورت کو ایسا لگا کہ یہ پانی ہے. تو محل کو اتنا حسین سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے بنوایا تھا. اب بھائی یہ جنات نے بنایا تھا نا سارا، ہم نے پڑھا تھا. تو اتنا یعنی حسین، اتنا یعنی شان و شوکت والا سلیمان علیہ السلام نے محل کو تعمیر کروایا. آپ نے غلط کیا صحیح کیا؟ سمجھیں ذرا اس بات کو. اللہ رب العزت اگر آپ کو وسعت دیتا ہے تو اللہ کی نعمتوں کو اختیار کرنا چاہیے، ان سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. یہ کہنا کہ نہیں جی فقیری کے اندر بادشاہی ہے، کوئی فقیری میں بادشاہی نہیں ہے، بکواس بات ہے یہ. کوئی فقیری میں بادشاہی نہیں ہے. یاد رکھیں اس بات کو. ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کتاب الجہاد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو کمزور مسلمان سے زیادہ طاقتور مسلمان پسند ہے. اللہ کو کمزور مسلمان سے زیادہ طاقتور مسلمان پسند ہے کہ وہ اللہ کے دین کا خدمت گزار بنتا ہے. بھائی طاقتور مسلمان ہوگا جسمانی طور پہ، مالی طور پہ، جسمانی طور پہ ہوگا جہاد کرے گا، مالی طور پہ ہوگا دین کی ترقی کے لیے اپنا مال لگائے گا. یہ کیا کہ خود کو بھٹیچر بنا لینا، معاش کو چھوڑ دینا، دیگر تمام چیزوں اپنے آپ کو بھکاری بنا لینا اور یہ کہنا کہ جی اب ہم اصلی تقوی کو پائیں گے. تو بھائی اگر آپ نے اصلی تقوی کو ایسے پانا ہے تو پھر تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رہ گئے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رہ گئے، خالد بن ولید تو رہ گئے، سعد بن ابی وقاص تو رہ گئے، کیونکہ بھائی انہیں تو شاہانہ لباس بھی پہننا پڑا ہے اور انہیں جو ہے وہ باقاعدہ ایسے رکھ رکھاؤ کے ساتھ بھی رہنا پڑا. آپ دیکھیں کہ سیر اعلام النبلاء کے اندر روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مونچھوں کو تاؤ دیتے تھے. یہ جب سفیروں سے ان سب ملاقاتیں کرتے تھے نا، ایران کے، روم کے، فارس کے، تو مونچھوں کو تاؤ دے کے بیٹھتے تھے. کیا ہے؟ روب ہے نا ان پر طاری کرنے کے لیے. اب پوچھے کوئی اس بات کو کہ بھائی تمہارے حساب سے تو پھر یہ بھی کوئی تکبر ہی بن جائے گا. نہیں سمجھے؟ بھائی مونچھوں کو تاؤ نہیں دینا ہے. اپنے مسلمانوں کے لیے تو اپنے بازو جھکانے کا حکم ہے نا، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے تو اپنے بازو جھکانے کا حکم ہے. تو بازو جھکانے کا مطلب ہم نے پڑھا تھا نا اس آیتوں میں کہ ہر لحاظ سے اپنے بھائیوں کے لیے تو عاجز رہنا ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ کی یہی صفت بتائی نا اللہ نے کہ کفار کے لیے شدت رکھتے تھے، آپس میں تو ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرنے والے رحم دل تھے. تو فرمایا من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ. آپ پوچھیں کس نے حرام کیا ہے اس زینت کو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا؟ والطیبات من الرزق، اور رزق میں سے جو پاکیزہ چیزیں، مجھے بھی ہم نے پڑھا
آپ کسی بھی جانور کو جس کو اللہ نے حلال کیا اس کی قربانی کو، اس کے گوشت کو، آپ اس کو اپنے اوپر حرام، اوجڑی حرام ہے، کیوں ہے؟ کیسے ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے حلال جانوروں کے فضلات کے علاوہ ہر چیز کو حلال قرار دیا ہے، آپ نے اس کو کیسے حرام کر لیا؟ کیا دلیل، کس دلیل سے آپ نے اس کو حرام کیا؟ اب بھائی سمجھے بات کیوں نہیں؟ بھائی جھینگا مچھلی کی قسم ہے، حلال ہے، اگر مچھلی کی قسم نہیں ہو، کیڑا ہو، حرام ہوگا، آپ نے اس کو ویسے کیسے حرام کہہ دیا؟ بھائی سنیں ذرا بات کو، بایولوجسٹ، دنیا کے مسلمانوں کے سب سے بڑے بایولوجسٹ علامہ دمیری، انہوں نے حیات الحیوان کے اندر جھینگے کو مچھلی کی قسم بتایا. وہ بایولوجسٹ ہے، وہ ریسرچر تھے، جانوروں پہ، کیڑوں پہ، ان پہ سب چیزوں پہ ریسرچ کرنے والے، انہوں نے اس کو مچھلی کی قسم قرار دیا اور چھوڑا. ہم ابھی بحث نہیں ہے، یہ ہم نے سورہ مائدہ میں پڑھا تھا. آپ اس کو کس دلیل سے حرام قرار دے رہے ہیں؟ عقیدہ ہے صحیح، مچھلی ہے تو پھر کیسے حرام ہوگا؟ مچھلی تو حلال ہے نا. کسی بھی کھانے پینے کی چیز کو کبھی بھی اپنے منہ سے حرام مکروہ نہیں کہنا چاہیے، بہت بڑی غلط بات ہے، بہت گناہ کی بات ہے یہ. کیونکہ اگر اللہ نے اس نعمت کو حلال کیا اور ہم نے حرام کر لیا تو گویا ہم نے اللہ کو چیلنج دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے پسندیدہ تھے، لیکن سورہ تحریم آیت نمبر 1 پڑھو، اللہ کہتا ہے لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی بھی چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے جو اللہ نے حلال کی ہے. سمجھے ہیں بات کیوں نہیں؟ اللہ کے حلال کردہ کو حلال مان کر عمل کرنا پڑے گا، اللہ کے حرام کردہ کو حرام مان کر اس سے رکنا، اس سے اجتناب کرنا پڑے گا. یہ بندگی ہے، یہ تقویٰ ہے. یہ تھوڑی ہے کہ اپنی مرضی ہے سوچا بھائی اگر ہم نے معاشرت کا کوئی معاملہ کیا تو جو ہے نا وہ ہم حقیقی تقوی سے باہر نکل جائیں گے. نہیں بھائی ایسا نہیں ہے. تقویٰ قلبی فعل کو کہا جاتا ہے، اللہ سے ڈرنے کو. آپ کاروبار کریں اللہ سے ڈر کے، آپ شادیاں کریں اللہ سے ڈر کے، آپ خاندان بنائیں اللہ سے ڈر کے، آپ ملک بنائیں اللہ سے ڈر کے، آپ کوئی بھی دنیاوی ترقی کا کام کریں اور اس میں اللہ سے ڈرتے رہیں کہ اللہ نے جو کہا ہے وہ کرتے رہیں، اور اللہ نے ان چیزوں میں جس بات سے منع کیا ہے اس سے اجتناب کرتے رہیں. بس تقویٰ اور کسی چیز کا نام نہیں ہے، یہی تقویٰ، یہی پرہیزگاری ہے. فرمایا قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ رب العزت نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ یہ چیزیں تو ایمان والوں کے لیے دنیاوی حیات کا ایک حصہ ہیں، اور آخرت کے اندر قیامت کے دن تو خالص ہیں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ دیکھیں کیا کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ تمہیں وسعت دے تو اللہ کی نعمتوں کو اختیار کرو. ایسے اب سمجھیں ذرا اس بات کو، حرام کما کے کبھی بھی ہم یہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ بنیادی بات ہے. معاش کے لیے اللہ نے، کاروبار کے لیے جو اللہ نے طریقہ بتایا اس طریقے پر کاروبار کرو، حرام نہیں کماؤ. حرام کما کے اپنے لیے وسعت نعمتیں حاصل مت کرو. کیونکہ کیا فرمایا کہ دنیا کے اندر ایمان والوں کے لیے یہ دنیا کا ایک حصہ ہے اور آخرت میں تو خالص ہے، یعنی جنت کی نعمت. دنیا میں یہ خالص نہیں ہے نا، میں نے بہت اچھے کپڑے بنائے، میں نے بہت اچھا مکان بنایا، میں نے جو ہے وہ بہت اچھے جو ہے وہ کھانے کھائے، سب کچھ ساری چیزیں، لیکن وہ جیسے ہی میں مرا سب ختم. اور صحیح بخاری کے اندر کیا حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز آپ ایک قدم آگے بڑھے، پھر فوراً سے کچھ ہی ساعتوں میں فوراً سے پیچھے ہٹائے. نماز ختم ہونے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آج خلاف واقعہ ہم نے نماز کے اندر آپ کو آگے بڑھتے اور پیچھے ہٹتے دیکھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز پڑھا رہا تھا اور اس دیوار کی طرف، دائیں طرف، اس دیوار کی طرف میرے سامنے جنت لائی گئی. کیا لائی گئی؟ جنت لائی گئی. اور وہاں انگوروں کا ایک گچھا لٹکتا ہوا میں نے درخت میں دیکھا تو میں اس کو توڑنے کے لیے آگے بڑھا تھا. اگر میں اس کو توڑ لیتا تو رہتی دنیا تک تم اس میں سے کھاتے رہتے، وہ ختم نہیں ہوتا. رہتی دنیا تک تم اس میں سے کھاتے رہتے، وہ ختم نہیں ہوتا. اس حدیث سے کیا پتہ لگا، اگر جنت کی کوئی نعمت، جنت کی کوئی چیز دنیا میں بھی آ جائے تو ختم نہیں ہوتی ہے.
دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں وہ تو زوال پذیر ہے، کل من علیہا فان، یہاں جو کچھ بھی ہے وہ تو فنا ہوگا، وہ کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے. لیکن جنت کی وہ نعمت کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اگر وہ دنیا میں بھی آ جاتی نا، تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے، وہ ختم ہوتا، وہ خالص ہے، حقیقی خالص ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے یہ چیزیں دنیاوی اسباب ہیں اور آخرت میں تو ہیں ان کے لیے خالص، کہ اگر وسعت نہ ملنے کی وجہ سے ایمان والوں کو دنیا کے اندر اچھا کھانا نہیں مل پایا، اچھا لباس نہیں مل پایا، اچھی رہائش نہیں مل پائی، کوئی مسئلہ نہیں، آخرت میں تو یہ انہی کا لیے خالص ہے. فرمایا کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اور اسی طریقے سے ہم اپنی آیتیں علم رکھنے والوں کے لیے کھول کر بیان کرتے ہیں، تفصیل سے بیان کرتے ہیں. میرے بھائی سمجھیں ذرا اس بات کو، ہم اس مضمون کو کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں. آپ دیکھیں مطلب عمران خان پر گولیاں کس نے برسائی ہمیں یہی نہیں پتہ لگ رہا ہے. میری بات سمجھے گا میں کیا بتا رہا ہوں. پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب پر گولیاں برسا دی گئیں اور ہمیں یہی نہیں پتہ لگ رہا ہے گولیاں برسانے والے تھے کون. یہ سب سے بڑی خبر ہے پاکستان. آپ سمجھیں جب ہم اپنے آپ کو سیاست کا چیمپئن بن کے یا حالات حاضرہ کا چیمپئن بن کے یا جنرل نالج کا چیمپئن بن کے یا کاروبار کا چیمپئن بن کے بیٹھ کر بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں خود پر اس وقت افسوس نہیں ہو رہا ہوتا کہ اب ہم سے ہی ہمارے دین کے بارے میں اگر کوئی بات کر لی جائے، کچھ پوچھ سیکھنے کا معاملہ کر لیا جائے تو ہم جواب کے اندر یہ کہتے ہیں بال صاحب باری کیا ہے یار بابا، ہم کہاں سمجھ سکتے ہیں، اب ہمیں کیا پتہ ہے. اب تمہیں یہ پتہ ہے عمران خان پہ گولیاں کس نے چلائیں ہیں؟ اداروں کو نہیں پتہ لگ رہا ہے، تمہیں پتہ لگ گیا ہے. تمہیں یہ پتہ لگ گیا ٹریڈ سینٹر پہ جہاز مارنے والا ایک کراچی سے گیا تھا، سی آئی اے کو پتہ نہیں لگ رہا ہے، تمہیں پتہ لگ گیا. مطلب آپ دیکھیں ذرا اس بات کو کہ فٹ بال کھیلتے نہیں ہیں، بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں. تمہیں پتہ کیا ہے اس کے رولز کا، اس کے معاملات کا، اس کے وقت کا، اس کے راؤنڈز کا، تمہیں پتہ کیا ہے اس کے بارے میں، پھر بھی بیٹھ کے دیکھ رہے ہو. یہ قوم ہے. لیکن جب دین سیکھنے سکھانے کی باری آئے تو فوراً ایسے منہ کاکے بن جائیں گے، فوراً نہیں وہ بات یہ اب کیا ہم تو نہیں پڑھ سکتے نا. تو تم نہیں پڑھو گے تو کیا یہود و نصارہ پڑھیں گے اس دین؟ کس کے لیے اترا یہ دین؟ اب بھائی یہ کتاب کس کے لیے؟ اللہ کو ماننے والوں کے لیے اتری ہے نا کتاب، کہ وہ اس کو پڑھیں، اپنی زندگی اس کے مطابق بنائیں. اور اللہ نے کتنی بڑی بات، کذالک نفصل الآیات، ایسی وہ اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں. اب تم اس کو بالزا باریک کرو، اللہ کہہ رہا ہے میں نے کھول کے بیان کیا. کتنی بڑی اللہ کی مخالفت. صرف مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے تم نے غور و غوص کیا تو تم فٹ بال بھی سمجھنا شروع ہو گئے، اسی طرح اگر تم غور و غوص کرو گے تم دین تو اس سے پہلے سمجھو گے کہ فٹ بال کے اصولیات تو پھر مشکل ہے، دین تو پھر آسان ہے. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائے انما حرم ربی الفواحش. اور دیکھو یار بڑی غور طلب بات ہے، میں آپ کو بتاؤں. ایک آیت میں اللہ رب العزت نے تاریخی اعتبار سے ان کے مذہبی معاشرتی جتنی برائیاں تھیں وہ ساری بیان کر دیں ایک آیت. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ مذہب کے ٹھیکیدار جو اپنے آپ کو بن رہے ہیں، آپ ان سے کہیں انما حرم ربی الفواحش، اس کے سوائے نہیں کہ تمہارے رب نے حرام کر دیا ہے بے حیائیوں کو. ننگے ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہو بغیر تو تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ تم اللہ کے یعنی پاکیزہ گھر میں کھڑے ہو، اس کی حرمت، اس کے شاعر اللہ ہونے کو تم مانتے ہو، اور وہاں پہ تم بے لباس ہو کر طواف کر رہے ہو اور پھر کہتے ہو ہم دیندار ہیں، ہم مذہب کے اوپر ہیں، ہم دین کے اوپر ہیں. جبکہ تمہارے رب نے تو اس بے حیائی کو کس طرح حرام کیا تھا؟ ما ظاہر منہا وما بطن، جو اس میں سے کھلم کھلنا ہے انہیں بھی اور جو پوشیدہ ہے انہیں بھی. بے حیائی کے ہر طریق کو، چاہے وہ کھلا ہے چاہے وہ پوشیدہ ہے، اللہ رب العزت نے حرام قرار دے دیا. آپ دیکھیں صحیح بخاری کتاب التوحید کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں ہے کہ اس نے ہر قسم کی بے حیائی کو حرام قرار دیا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں،
یہ جو چرچ کے اندر جو مورتی لگی ہوئی ہے نا کہ سلیب کے اوپر ایک آدمی لٹکا ہوا ہے جس کے صرف شرمگاہ والے حصے کے اوپر کپڑا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مورتی، یہ تصویر یسوع مسیح کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام۔ سنو ذرا بات، ہم آج سے نہیں زمانے سے بات کرتے ہیں، یہ تصویر عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں ہے۔ جس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے ان کا سطر پورا ڈھکا ہوا نہیں، تصویر والے آدمی کا سطر پورا ڈھانپا ہوا نہیں۔ یہ سمجھ رہے ہیں کچھ بات کو؟ اللہ رب العزت نے بے حیائی کی روک تھام کرنے کے لیے جو اصول اتارا ہے، آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو اسے نماز کی تلقین کرو، اور جب وہ 9 سال کا ہو جائے تو اس کو سختی کے ساتھ نماز پڑھاؤ، سزا دینی پڑے سزا دو، اور 2 بچوں کے بستر علیحدہ کر دو، 2 بچوں کے بستر علیحدہ کر دو، ایک ساتھ نہیں سلا۔ بھئی کہاں سے تربیت شروع ہو گئی بے حیائی کے خلاف؟ 9 سال کی عمر سے، 9 سال کی عمر سے ہمارا دین تربیت شروع کر دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں اس کے بعد آگے چلیں، ابو داؤد کتاب الادب کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ایک گزرگاہ سے گزرے، وہ لڑکے تھلوں پر بیٹھے ہوئے تھے، محلے میں جو لڑکے بڑے جاتے ہیں، ہمارے یہاں بھی بیٹھتے ہیں تھلوں پر، لڑکے تھلوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان سے کہا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، چلو اپنے گھروں پر جاؤ۔ او بھائی نہیں سمجھے کچھ بات؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے پاس اور کوئی بیٹھک ہی نہیں ہے، یہ ہے گھر چھوٹے ہوتے تھے، اور پھر ہجرت کے بعد تو اور بھی زیادہ مدینے میں افراد بڑھ گئے تھے، تو ہمارے پاس تو بیٹھنے کے لیے یہی جگہیں ہوتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رستوں میں نہ بیٹھو، اور اگر رستوں میں بیٹھنا ضروری ہو تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے؟ تو فرمایا جب کوئی پتہ پوچھے اسے پتہ بتاؤ، اور نگاہوں کو نیچے رکھو، نگاہوں کو نیچے رکھو۔ بھائی ظاہر ہے کہ یہ تھلوں پہ بیٹھنے والی عمر جو ہے یہ 12-13 سال کے بعد شروع ہو جاتی ہے نا، یہ عمر شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد تو 25-30 سال تک بھی جاتی ہے۔ اور ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ ایسے مزاج کے کہ 80 سال والے بھی فردوس ہوٹل پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں 9 سال کی عمر میں بستر علیحدہ کروا دیے، اور ایک ایسی اوسطاً بات کرتے ہیں 14-15 سال کی عمر میں نگاہیں نیچے رکھنے کا تلقین شروع ہو گئی، نگاہیں نیچے رکھو۔ اور ابو داؤد کتاب الصلاۃ کے اندر مساجد کے بیان کے اندر یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغ عورت کی نماز بغیر جسم ڈھانپے نہیں ہوتی۔ اب بالغ عورت کون سی ہے؟ وہ عورت جسے حیض آ جائے۔ حیض کی عمر ہمارے یہاں اوسطاً کیا ہے؟ 12-13 سال، یہ ہمارے یہاں اوسطاً اب بھائی حیض کی عمر ہے۔ تو آپ سمجھیں کہ اس وقت بتا دیا گیا بغیر جسم ڈھانپے نماز تیری ہوگی نہیں، نماز نہیں ہوگی تیری۔ یہاں سے یہ گھر سے ہی پورے لباس کی تربیت شروع ہو گئی، بھائی عورت نماز کا پڑھتی ہے، یہیں سے گھر کے اندر بھی پورے لباس کی تلقین ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا المرأۃ عورۃ فإذا خرجت استشرفها الشیطان، عورت پوری کی پوری چھپائی جائے گی، کیونکہ جب یہ گھر سے باہر نکلتی ہے شیطان طاق لگا کے بیٹھ جاتا ہے، لو جو اوپر سے لے کے نیچے تک کا پردہ آ گیا، گھر سے باہر آ گیا۔ اور یہ گھر سے باہر نکلنے پہ اس میں بالغ نابالغ کی بحث نہیں ہے۔ یہ میں بتا دوں آپ کو بات، کوئی کہے کہ جی جاریہ کا لفظ نہیں میرات کا لفظ ہے، وہ تو بالغ کے لیے آتا ہے، تو کم سے کم بالغ تو مانو گے؟ گو اگر ہم شادی شدہ کو اگر پردہ کروائیں تو پھر ڈوب کے مرنے کی بات ہے یا نہیں؟ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کے تحت سورہ بقرہ کی جو آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے شوہروں کو بیویوں کو اور بیویوں کو شوہروں کا لباس بنا دیا۔ اس آیت کے تحت عورت پھر بھی، مرد پھر بھی، یعنی کہ شوہر اور بیوی کے حیثیت سے ایک دوسرے سے پردے ان کے کھل جاتے ہیں۔ ایسے ہی سنیں ذرا بات، لیکن وہی جو عورت ہے، مثال کے طور پہ آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن میں کیا کہا؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں پوری امت کی مائیں ہیں۔
تو ماں سے پردہ ہوتا ہے؟ ماں کا اولادوں سے پردہ ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں، 11 میں سے کسی ایک بیوی کا ناک نقشہ آج تک سنا ہم نے؟ بھائی ام عطیہ صحابیات تو دیکھتی تھی نا، عورت کا عورت سے تو پردہ نہیں ہے نا، صحابیات، صحابہ کی بات نہیں کر رہا، مردوں کی بات نہیں کر رہا، اس زمانے کی جو خواتین تھیں انہوں نے تو دیکھا ہوگا نا۔ تو ناک نقشہ بتائیں؟ نہیں بتایا، کیوں؟ ناک نقشے کا پردہ ہے نا، اس ناک نقشے کا ہی تو پردہ ہے۔ ازواج میں سے کسی ایک کا بھی حلیہ ہمیں پتہ نہیں لگتا، قد کاٹ پتہ لگ جاتا ہے، قد کاٹ وہ پتہ لگ جاتا ہے، وہ بھی چند کرائنس ہیں، ایسا نہیں کہ باقاعدہ کہہ کر کسی نے قد کاٹ بتایا ہو، یہ نہیں پتہ لگتا۔ یہ جو مشہور روایت ہے صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کے اندر، بلکہ صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں سورہ آداب میں یہ پردے والی آیت ہے، وہاں آیت موجود ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اندھیرے میں دور سے دیکھ کے کہا، اے سودا ہم نے تمہیں پہچان لیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بالکل پسند نہیں تھی کہ مسلمان عورتیں جو نا قضاء حاجت کے لیے باہر آیا کروں، اور اس وقت میں گھروں کے اندر جو ہے وہ قضاء حاجت کا معاملہ نہیں بنتا تھا، چھوٹے چھوٹے ایک ایک کمرے کے گھر تھے، تو وہ رات کو قضاء حاجت کرنے کے لیے نکلی اندھیرے میں، قد کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ کہا، سودا ہم نے آپ کو پہچان لیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے پردے کی آیت اتاری ہے۔ سمجھے ہیں کچھ بات کو یا نہیں؟ تو کوئی یہاں بھی کرینے سے ہمیں پتہ لگا کہ سودا رضی اللہ تعالیٰ نے قد میں لمبی تھی، ورنہ ان کے قد کاٹ تک کی بھی بحثیں نہیں آتی ہیں۔ سمجھے ذرا اس بات کو کہ شریعت نے ہمارے بے حیائیوں کو یعنی کہ روکنے کے لیے مردوں کو نگاہیں نیچے رکھنے اور عورتوں کو پردہ کرنے کی جو ترغیب دلائی ہے، اس کو 9 سال کی عمر سے شروع کروا دیا اس کو، سمجھ رہے ہیں؟ اور میرات کہتے ہیں عربی میں عورت، یعنی کہ ہم جس کو اردو میں عورت کہتے ہیں اس کو عربی میں میرات کہا جاتا ہے۔ سنو ذرا بات، اللہ کے رسول کہتے ہیں المیرات عورتن، ہم عورت مطلقاً کہہ دیتے ہیں مؤنث کو، اللہ کے رسول کہتے ہیں المیرات عورتن، اصل میں عورت پردے کو کہتے ہیں، جو چیز ڈھانپی جاتی ہے نا اس کو عورت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں عورت پوری کی پوری چھپائی جائے گی، ہم اسے کھلا ہم گھما رہے ہیں۔ اور سنو ذرا بات کو، ہمیں اپنے گھر والوں پہ بھروسہ ہے، ابے تجھے اللہ پہ بھروسہ ہے؟ بحث یہ نہیں ہو رہی کہ تجھے تیرے گھر والوں پہ بھروسہ ہے، تیرے گھر والوں کی بہت اچھی تربیت ہے، بڑے یعنی وجیح قسم کے لوگ ہیں تمہارے گھر والے، بحث اس سے نہیں ہے، بحث اس سے ہے اللہ نے کیا کہا ہے۔ کچھ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ میں بغیر کپڑوں کے نگاہیں نیچے رکھ کے باہر آ سکتا ہوں، مرد ہوں نا میں، عورت کی بات تھوڑی ہو رہی ہے کہ بھائی نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم ہے مرد کو، میں نگاہیں نیچے رکھ کے اور بغیر لباس کے گھر سے باہر آ جاؤں، یہ جائز ہوگا میرے لیے؟ نہیں ہوگا۔ میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے آگے بغیر لباس کے نہیں گھوم سکتا، بہن بھائیوں کے آگے بغیر لباس کے نہیں گھوم سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف اللہ غیرت والا ہے کہ اس نے ہر قسم کی، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے ہر قسم کی بے حیائی کو حرام کیا، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے وہ پوشیدہ ہو۔ اور یہی اللہ نے یہاں بات کی ہی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں کہ تم اپنے اوپر وہ چیزیں حرام کر رہے ہو، یہ وہ چیزیں حلال کر رہے ہو جس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا، اور تم اس کے لیے منطقیں پیش کر رہے ہو۔ انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اللہ رب العزت نے تو ہر قسم کی بے حیائی جو پوشیدہ ہو جو کھلی ہو اس کو حرام قرار دے دیا۔ آپ دیکھیں ایک زمانہ تھا کہ ہم ٹی وی کو ناجائز کہتے تھے، پھر سوشل میڈیا کا دور آیا، الیکٹرانک میڈیا کا دور آیا، اور باقاعدہ ہندوؤں نے عیسائیوں نے میڈیا کے ذریعے اپنے عقائد و نظریات کی جو نا دعوت دینی شروع کر دی، ایسے ڈرامے فلمیں بننا شروع ہو گئے، ایسے پروگرام آنے شروع ہو گئے۔ آج تک بھی اسٹار ورلڈ کے اوپر عیسائیوں کا رات میں پروگرام آتا ہے دعوتی، اس میں پادری جو نا وہ خطاب کرتا ہے، آج تک میں بھی رات میں آتا ہے پروگرام، وہ عیسائیت کی دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ تو باقاعدہ مسلمانوں نے اس خلا کو پر کرنے کے لیے، دعوت کے اس میدان کو بھی حاصل کرنے کے لیے کہ اس طریقے سے بھی ہمارے دین پر کوئی حملہ نہ کر سکتا ہو اور کوئی گمراہی کو نہ پھیلا سکتا ہو، علماء کرام نے
باقاعدہ یعنی کہ الیکٹرانک میڈیا پر آ کر جو ہے اللہ کے دین اسلام کے حوالے سے وہ کام شروع کیا. اور الیکٹرانک میڈیا کا یعنی کہ ٹی وی دیکھنے کا جواز اس حد تک کا پیدا ہو گیا. اب کیا ہوا کہ جب اس حد تک کا جواز پیدا ہو گیا تو ابلیس وہ تو تھا نا, اس نے اس وقت بھی وہی بات کہی, میں کیا دنیا میں کیلے بیچنا ہوں کہ تم سب کرو گے اور میں دیکھتا رہوں گا. تو اب دیکھیں کہ وہ باقاعدہ حاجی صاحب سے کہا جاتا ہے کہ حاجی صاحب بیٹھ نکال دو گھر سے ٹی وی, یہ فساد کی جڑ ہے. حاجی صاحب جواب کے اندر کہتے ہیں کیوں ٹی وی دیکھتے ہیں؟ پیس ٹی وی. گھر والے ہم کیا دیکھتے ہیں؟ پیس ٹی وی. کیوں ٹی وی؟ پیغام ٹی وی ہے, وہ دینی چینل مذہبی چینلوں کے نام لے کے. ارے بھائی کیبل کے اوپر سارے چینل آ رہے ہیں, ہاں سب چیزیں آ رہی ہیں, ہاں تم ہمیشہ گھر میں ہوتے ہو نہیں نا, تمہارے پیچھے سے کیا دیکھ رہے ہوں. اور سنیں ذرا بات کو, ابھی پچھلے دنوں سے تقریباً سال 2 سال 3 سال سے مزے کی بات دیکھیں آپ کہ ہمارے پاکستانی ڈراموں کا موضوع ہی ایک ہے. وہ یہ ہے بیوی کا فلاں سے چکر چل رہا ہے, وہ شوہر کا نوکرانیوں سے چکر چل رہا ہے, بہن کا چچا زاد بھائی سے چکر چل رہا ہے. ہمارے ڈراموں کا موضوع ہی پچھلے 3 سال سے یہ کر دیا گیا ہے کہ گھروں میں عاشقی معشوقیوں کے چکر وہ کس طریقے سے چلائے جائیں, حرمت والے رشتوں کے درمیان عاشقی معشوقی بے حیائی اور زنا کے چکر کس طریقے سے چلائے جائیں. حتیٰ کہ ہم پر ایک دور گزر گیا, ہم پتہ ہے گھروں میں عاشقی معشوقی کس طریقے سے ہوتی ہے, ان فلموں کو فیملی موویز کہا کرتے تھے. بھائی شادی بیاہوں کے اس کے اندر عاشقی معشوقیوں کے چکر, نہیں سمجھے کچھ بات. اور بھائی میرے اللہ کی قسم سمجھیں ذرا اس بات کو, پھر تو فساد کا تیسرا دور آیا, اور تیسرا دور تھا موبائل سوشل میڈیا. آج کیفیت یہ ہے کہ جب میں براؤزنگ کر رہا ہوتا ہوں, یہ میں براؤزنگ کر رہا ہوں, براؤزنگ کے دوران میں میرے سامنے جو چاہے چیز آ جاتی ہے, میں زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں, اوپر کر سکتا ہوں. ایسے ہی ہے نا, یعنی کہ میں چاہ کر بھی خود کو بے حیائی سے بچا پا رہا, اب میں نہیں بچا پا رہا. آنکھ کا زنا, پہلے صرف کان کے زنا تک ہم پھنسے ہوئے تھے کہ بازار میں گئے کسی نے گالی دے دی, لے بھائی ہو گیا کام, گیا وضو. نہیں سمجھے کچھ بات کو, پہلے صرف کان کے زنا تک پھنسے ہوئے تھے ہم. اب کیفیت یہ ہے کہ آنکھ کے زنا سے بھی ہم بچ پا رہے نہیں. اور سوچیں ذرا اس بات کو کہ ہماری جو نئی نسل ہے کہ جو اسے ہی دیکھ کر بڑے ہو رہے ہیں, مذہبی اعتبار سے انہیں جو نقصان پہنچ رہا ہے اسے تو چھوڑ دیں. مطلب آپ دیکھیں کہ دنیاوی اعتبار سے اور خصوصاً معاشرت کے اعتبار سے انہیں جو نقصان ہو رہا ہے کہ باقاعدہ رشتوں کی حرمتیں ان کی نظروں سے ختم ہوتی جا رہی ہیں. مطلب آپ دیکھیں مزے کی بات کہ ایک 9-10 سال 11 سال کی بچی کے معاشقہ چل رہا ہے, اس طرح کے واقعات. 9-10 سال 12 سال کے بچے, گرل فرینڈ, میری اسکول میں گرل فرینڈ ہے, ہم میرے سامنے بولا بچے نے. اب آپ یہ دیکھیں ذرا اس بات کو کہ یہ جو گرل فرینڈ کا تاثر ہے, دیکھیں سیدھی سی بات ہے نا, مطلب اب ہم لفظ سہیلی سنتے ہیں, لفظ سہیلی اب سنائی دیتا ہے, میں نہیں دیتا. وہ تصور ختم ہو گیا نا. لڑکی دوست بن گئی, لڑکی چاہے لڑکی کی ہو یا لڑکے کی, کیا بن گئی؟ وہ تصوری سہیلی کا ختم ہو گیا, وہ تصوری بہن ہونے کا. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ صرف وہی ہے, ہم نے بے حیائیوں کے لیے اتنا آسان کر دیا رستہ, اور ہم نے ان کو اتنا معمولی سمجھ لیا, نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں. اچھے خاصے پردے دار گھرانوں کی عورتیں جب شادی کے اندر جاری ہوتی ہیں تو گویا کہ جیسے پردہ ان کے اوپر حرام ہو گیا. آج کے دن میک اپ ویک اپ تیار ہو کر, اور وہ جی وہ پہنچ رہی ہوں. ابے تیری تو ہو گئی, نہیں سمجھے, تو کیوں تیار ہو کر آئی ہے؟ اب تو کس کو دکھائے گی؟ چل پہلے تو یہ تھا تیری اماں یہ کہتی تھی رشتے نہیں آ رہے ہیں, تو تجھے ماڈل بنا کے ہال میں پھرائے گی وہ کہ تیرے رشتے آئے. اب تو تیری ہو گئی,
اب تو کس کے لیے بھائی؟ اب تو اسلام نے تجھے تو اپنے شوہر کے لیے حکم دیا تھا کہ تو اس کے لیے تیار ہو، اس کے لیے تو بھنگن منی پھرتی رہتی ہے. آج تو تیار ہو گئے، آئیے. آپ اندازہ کریں ذرا اس بات کا یار، کیوں نہیں ہوگا ہمارے گھروں میں فساد، اور کیوں نہیں ہوگا جو ہے مطلب یعنی ہمارے معاشرے میں فساد. یہ معمولی باتیں ہیں، یہ بظاہر جب ہم سنتے ہیں نا بڑا ہمیں ہنسی آ جاتی ہے، چنبا سا لگتا ہے یار یہ بھی کوئی کرنے کی بات ہے. نہیں، یہی کرنے کی بات ہے، کیونکہ جو بڑے فساد شروع ہوتے ہیں وہ ان چھوٹوں سے گزر کے شروع ہوتے ہیں. جب یہ آسان ہو جاتے ہیں نا ہماری نظروں میں. آپ دیکھیں گے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پردے کے احکامات سنتے سنتے اللہ کے رسول دیور سے بھی پردہ ہوگا، فرمایا وہ تو موت ہے، وہ تو موت ہے. آپ اندازہ کریں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس درجے کا پردے کا حکم دے رہے ہوں تو اصل میں کہاں سے روکنا چاہ رہے ہیں؟ گھر سے ہی بے حیائی کو روکنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی جو چھوٹے سے ہیں نا یہیں سے بے حیائی کو روکو. بازاروں میں جانے سے پہلے ان کو تربیت دے دو، دیگر اداروں میں جانے سے پہلے تربیت دے دو. آپ دیکھیں آج مطلب ہمارے بچوں کو ماس کمیونیکیشن پڑھانا ہمارے لیے مجبوری ہو گیا ہے. ماس کمیونیکیشن پڑھائیں گے ان کو ہم سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے لیے آگے بھیجیں گے. اور آگے کیا ماحول ہے؟ کہنے لگے پچھلے دنوں ایک صاحب سے بات چل رہی، کہنے لگے کہ آپ ہمارے بچوں کے لیے وہ جب یہ بات کرتے ہیں آرمی اور اداروں میں بھرتی کے والے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہاں کرپشن ہے، وہاں شراب و کباب ہے؟ آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ سمجھے ذرا اس بات کو. چلو بھائی وہاں کرپشن ہے اور وہاں شراب و کباب ہے، چلے مان لیتے ہیں. پھر کیا؟ پھر کہاں بھیجیں؟ بینکوں میں جہاں سود ہے. پھر کہاں بھیجیں؟ چینلز کے اوپر جہاں بے حیائی ہے. کہاں بھیجیں؟ یہاں مسئلہ تو سارا یہی ہے نا کہ ایک جگہ جہاں سے ہم ہر قسم کے سود، ہر قسم کی بے حیائی اور ہر قسم کی بدعنوانی و کرپشن کو روک سکتے ہیں وہ ہم جانا نہیں چاہ رہے. اور اس کے بعد ہمارے لیے بچتی کون سی جگہ ہے جہاں ہر قسم کا سود اور ہر قسم کی بے حیائی موجود ہے، جو ہم چاہ کر بھی ختم کر پا رہے، ہم چاہ کر بھی نہیں ختم کر. ابھی تو 5 دن سے موضوع بنا ہوا ہے. وہ صبح میں جو آتی ہے اس نے بھائی وہ لڑکی کو بلایا ہے، وہ طوائف کو، اس نے 3 کروڑ روپے 2 دن میں کما لیے اپنی ویڈیو سے. سننا ذرا بات کو بھائی، اس کو وہ کیا ہو رہا ہے بھائی، اس کو وہ پذیرائی مل رہی ہے. ایک ناچنے والی، بھائی ناچنے والی، سنو ذرا بات، ناچنے والی طوائف ہے، بھلے شریف گھر کی ہو طوائف ہے. سوچنے کی بات، ناچنا کن کا کام ہے بھائی؟ تو مور ناچتا ہے اور یا پھر مور تو ہے نہیں، پھر بچی کون؟ نہیں سمجھے کچھ بات؟ آپ سے آرٹ نہیں کہہ سکتے، آرٹ اب سے آرٹ کہہ کے جان چھڑا سکتے نہیں ہے. آرٹ چیز ہی دوسری ہے، کم سے کم آپ آرٹسٹ نہیں ہیں. یہ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اچھا اس کے اوپر جو نا ایک صاحب نے بڑا زبردست بولا، کہنے لگے کہ دیکھیں یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ طوائف ہیں، ہمارے ہاں یہ مجرائی ذہنیت کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور ہمارے ہاں بہادر، شجاع، وجیح قسم کے لوگ پیدا نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے، اور وہ ساری تفصیل ہو گئی. اچھا اینڈ کے اندر جو نا وہ جو بات تھی کہ کیا کرنا چاہیے وہ نہیں انہوں نے بتائی. کیا کرنا چاہیے کیونکہ وہ اسلام میں ہے. جیسے کہ اگر بول دے پردہ تو یہ کہاں ہے؟ مسئلہ سارا یہ ہے. اب وہ جو تکلیف ہوئی ہے وہ تکلیف اصل میں یہ ہوئی ہے کہ اس نے ناچ کے 3 کروڑ روپے کما لیے 2 دن میں، وہ انہوں نے کمائے نہیں، یہ تکلیف ہوئی. اچھا ہم کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ اس سے نہیں ہے، ہمیں مسئلہ تو اس بات سے ہے کیونکہ وہ اس کے علاوہ جسم فروشی کرنے والیاں بھی کما لیتی ہیں. یہ تھوڑی محنت کرے گی تو زیادہ کما لے گی وہ کر کے. لیکن اصل تو مسئلہ ہمیں جس چیز سے ہے وہ یہ ہے کہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب ہماری بہن بیٹیاں سوشل میڈیا کا استعمال کر رہی ہیں، جن کے ہاتھوں میں ہم نے موبائل دے رکھا ہے، وہ صبح شام جب ٹک ٹاک اور اس جیسی چیزیں جب وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں تو وہ ان کی نظروں میں آخر کار آئیڈیل کون بنے گا؟ یہی طوائفیں بنیں گی نا. اگر مثال کے طور پر ابھی جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دنوں سعودی عرب کے اندر ایک مقابلہ ہوا، اس کے اندر ایک نابینا لڑکا، اس کو اول انعام ملا ہے. کس بات پہ؟ 16 حدیث کی کتابوں کا حافظ ہے وہ.
جس میں بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، صحیح ستہ تو ہے ہی. 16 کتابوں کا حافظ. جب اس لڑکے سے علماء کرام بیٹھے ہوئے تو وہ علماء مشائخ جو خود بہت بڑے بڑے عالم ہیں وہ بیٹھ کے اس سے ترکی بترکی ایسے سوالات کر رہے ہیں اس سے. حدیث کا متن، حدیث کے راوی، کس کتاب کے اندر، کس باب میں، کس جلد میں، کس صفحہ نمبر، کس حدیث نمبر کے تحت ہے. وہ لڑکا یوں بتا رہا ہے، فر. اب بھائی میرے سمجھنا ذرا بات کو، یہ صرف قرآن کے حفظ کی بات نہیں ہو رہی ہے، حدیث کی 16 کتابیں حفظ ہیں. اس کو کس درجے پر وہ لڑکا پہنچا ہوا ہوگا آپ اندازہ کریں. اب مسئلہ یہ ویڈیو چلتی پھرتی اگر سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں گے تو دینداروں کی والز کے اوپر مل جائے گی. یہ تھوڑی ملے گی ٹک ٹاک پہ، یہ تھوڑی ملے گی گوگل پہ، یہ تھوڑی ایک دم مل جائے گی یوٹیوب پہ. کیونکہ مسئلہ یہ ہے ریچنگ ملتی ہے ویڈیوز کو اس کے ویوز سے، اور ویوز آدمی کے آتے ہیں اس کے اپنے ذوق اور شوق سے. بھئی کیا دیکھنا پسند کرتا ہے؟ ڈانس دیکھنا پسند کرتا ہے تو وہیں سارے ویوز جا رہے ہوں گے نا. اور اگر اپنے دین کو، ثقافت کو، جنرل نالج کو، تہذیب کو، تمدن کو، ان چیزوں کو سامنے رکھتا ہے، سائنس کو، ان کو سامنے رکھتا ہے تو پھر ویوز ادھر آئیں گے. تو اس سے ویڈیو کی ریچ بڑھے گی. یوں موبائل کھلتے ہی سامنے کون سی ویڈیو آتی؟ وہی ویڈیو آتی. لیکن ابھی کون سی آتی ہے؟ ڈانس کی آتی ہے. ابھی کون سی آتی ہے؟ ابھی وہ کوئی بے وقوفی سے بھرے کسی ٹک ٹاک کی ویڈیو آ جاتی ہے. تو میرے بھائی بات کو سمجھیں. ہم جتنا چاہے کھینچ سکتے ہیں، جتنا چاہے معاشرے میں جو خرابیاں ہیں اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن وقت کا بھی مسئلہ ہے. اللہ رب العزت نے ایک جملے کے اندر بات کو ختم کر دیا. انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی بے حیائی کو حرام کیا ہے، چاہے وہ کھلم کھلا کے جس کو سب بے حیائی کریں، یا وہ باطن ہو کہ جس کے بے حیائی ہونے میں شک ہو رہا. نہیں، یہ اگر عورت کا اشتہار کا بورڈ لگا ہوا ہے جی سی ڈی گراؤنڈ میں تو اس میں کیا حرج ہے؟ بھائی عورت کی تصویر والا بورڈ کیوں لگا ہوا ہے؟ چیز بیچو، عورت کا چہرہ کیوں بیچ رہا ہو؟ اور سمجھے بات کو یا نہیں؟ وہ کہ کہا ہے نا ہمارے بھی ایک لطیفہ کرنے والے نے کہ بلیڈ کے اشتہار میں عورت کا کیا کام ہے؟ بلیڈ کے اشتہار میں عورت کا کیا کام ہے؟ سوال تو ہے. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی چیز بیچ رہے ہو کس ذریعے سے؟ عورت کی خوبصورتی کے آڑ میں. اور اسی کو تو شریعت نے منع کیا. میں آپ کو ایک لطف کی بات بتاؤں، ہمارے ہاں ایک گروہ اور بھی ہے. سعید بن عزیز یوسف سے رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں اگر بات کی جائے تو گلابی مسلمان. میں نام جان بوجھ کے نہیں لے رہا ہوں. اچھا وہ کہتے ہیں نہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے. کس کا پردہ نہیں ہے؟ اچھا میں آپ کو ایک بتاؤں. 7 نمبر میں شاہ لطیف ڈیری ہے نا، اس کے بالکل برابر میں کیبن ہے پان کا، چیز ویز بچوں کی ملتی ہے. اس نے ایک چھوٹا سا ٹی وی لگا رکھا ہے، آپ کبھی دیکھیں گے نا چھوٹا سا ٹی وی ہے. اتفاقاً کچھ چیز لینے کے لیے میں وہاں رکا تو کیو ٹی وی پر ایک مخصوص قسم کی باجی آئی ہوئی تھی. نہیں سمجھے؟ وہ پروگرام چل رہا تھا. یہ اور ایک بندہ اور یہ دیکھ رہا ہے، جیسے یہ اپنا کام بھی کرتا جا رہا ہے، پروگرام بھی دیکھ رہا ہے، اور یہ برابر میں نا یہ بھی بڑے مشتاق ہو کے دیکھ رہا ہے. اچانک سے اس کی زبان سے ایک کلمہ نکلا، ایک جملہ نکلا. سننا ذرا بات، بڑی عبرت آمیز بات. ابے یار دعا کر اللہ سے یار تیرے بھائی کی اس سے شادی ہو جائے. بھائی میرے دین سکھا رہی ہو، بس کیا ہے اسکارف پہنا ہوا اس نے. ادھر اس نے کیا بولا ہے؟ کیا نکلا اس کے منہ سے؟ خود ساختہ یار دعا کر تیرے بھائی کی اس سے شادی ہو جائے. یہ ہے بھائی غلط بات نہیں ہے، شادی غلط بات نہیں ہے، لیکن غلط بات کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. سن ترمذی کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ان کا انصار میں رشتہ ہو گیا. ان کا انصار میں رشتہ ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول میرا رشتہ ہو گیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ سنو. فرمایا تو نے اس عورت کو دیکھا ہے؟
صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کے وقت ایک دفعہ لڑکا لڑکی دونوں کو ایک دوسرے کو دکھانے کا کہا ہے تاکہ حجت نہ رہے. کوئی کہہ دیں کہ مجھے لڑکا کہتے ہیں مجھے کس سے باندھ دیا ہے, لڑکی کہتے ہیں مجھے کس سے باندھ دیا, تو ایک دفعہ دکھانے کے لیے کہا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو کہہ رہے ہیں تو نے اس کو دیکھا ہے؟ اللہ کے رسول دیکھا نہیں. تو نے اس کو دیکھا ہے؟ اگر ان کے ہاں چہرے کا پردہ تھا ہی نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کہہ رہے ہیں تو نے اس کو دیکھا ہے, اور پھر اس کا یہ کہنا کہ اللہ کے رسول دیکھا نہیں ہے. ابے چہرے کا پردہ ہے تبھی تو وہ بھی نہیں دیکھ پایا. او بھائی پہلے تو اللہ کے رسول کا کہنا تو نے اس کو دیکھا ہے, اللہ کے رسول دیکھا نہیں, چہرے کا پردہ تھا تبھی تو نہیں دیکھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نظر دیکھ لے, کیونکہ انصار کی بعض عورتوں کی آنکھیں پھری ہوئی ہوتی ہیں. انصار کی بعض عورتوں کی آنکھیں. اب آپ اندازہ کریں ذرا اس بات کا, تو ہمارے دین نے باریک سے باریک چیزیں. چلے اور میں آپ کو ایک آخری مثال دیتا ہوں. اسما رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی, حضرت عائشہ کی بڑی بہن, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے سے چھوٹی بیٹی تھی. ایک ہی والدہ کے ہیں دونوں بہنیں. حضرت ابو بکر کی 2 بیویں تھیں, تو ایک ہی والدہ سے 2 بہنیں, حضرت عائشہ اور حضرت اسما. اسما عمر میں بڑی تھی. اسما گھر پہ آتی تھی, بہن تھی نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی, گھر پہ آتی تھی. وہ گھر پر آئیں اور پیچھے سے ایک ہجڑا آیا. کون آیا؟ اور سنو یار بڑی توجہ طلب بات ہے, کیسے ہم بلا لیتے ہیں, جیتی رہے فلانے, ہاتھ لگا رہا ہوتا ہے, وہ شادیوں میں بلا رہے ہیں اس کو, دعائیں لے رہے ہیں اس سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے ہجڑوں کو. اور سنو, ایک شخص لہراتا ہوا آ رہا ہے ہجڑوں والی چال میں, اللہ کے رسول نے کہا اس کو قتل کر دو. صحابہ تلواریں نکال کے کھڑے ہو گئے, ابھی جانے ہی والے تھے. پوچھا 1 منٹ رکو ذرا, نماز پڑھتا ہے؟ کہا حضرت نماز پڑھتا ہے. فرمایا اللہ نے نمازی کو مارنے سے منع کیا. تو موضوع نہیں ہے, ورنہ ابھی جوائلینڈ کا پورا آپریشن کر دیتے ہم. موضوع نہیں ہے, یہ LGBTQ سب لپیٹ دیتے آج. سنے ذرا بات کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قتل کر دو. صحابہ نے اٹھنے لگے. فرمایا نماز پڑھتا ہے؟ حضرت نماز پڑھتا ہے. کہا پھر چھوڑ دو, اللہ نے مجھے نمازی کو مارنے سے منع کیا. اس کا مطلب وہ جو خود سے ہجڑا بن جائے اور نماز بھی نہ پڑھتا ہو, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کو تنبیہ کرو, مرد بننے کی طرف توجہ دلاؤ. نہیں مانے تو سنو ذرا بات, شرعی حکومت, بھئی ہم آپ کا کام نہیں ہے. اچھا اب غور طلب نکتہ ہے, پیچھے ہجڑا آ گیا اور وہ اندر داخل ہوا, اور اندر داخل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرف ہیں, ظاہری عورتوں کا سامنا تو آپ کرتے نہیں تھے, آپ کی بیوی تو موجود ہے نہیں اکیلی, تو آپ اس طرف تھے. وہ اندر داخل ہوا اور اس نے داخل ہو کے کہہ دیا اسما جوان ہو گئی ہے, کمر کے بل نظر آ رہے ہیں. یہ الفاظ کان میں پڑے ہیں آپ کے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرجدار الفاظ کے اندر آپ نے کہا اس کو نکالو گھر سے, باہر نکالو اس کو گھر سے. اور اس کے بعد آپ مسجد کے اندر تشریف لے گئے. اللہ کے حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا آج کے بعد کوئی بھی ہجڑا گھروں میں تمہارے آنے نہ پائے. بھائی سمجھو بات کو, نہیں نہیں اب وہ تو مرد نہیں ہے نا. ارے مرد کی بحث ہی نہیں ہے, وہ مردوں میں جان بوجھ کر عورت بننے والا آدمی ہے, وہ مطلب ہے تو مرد ہی وہ. اور پھر دیکھو نا کیا اس کے منہ سے جملہ نکلا, بے حیائی والا. کیا صبح تو جوان ہو گئی, جوانیاں ڈھونڈ رہا عورتوں کے اندر. تو سمجھیں اس بات کو, اس طرح کے ہجڑے, اس طرح کی عورتیں, اس طرح کے مردوں کا ہمارے گھروں میں آنا جانا جائز, کہ جو عورتوں کو بچیوں کو ہماری نظر دیکھتے ہوں باقاعدہ اوپر سے لے کے نیچے تک, یہ جائز نہیں ہے. چاہے بھلے کتنا ہی رشتہ دار عورت ہو یا مرد, عورت بھی بولتی ہو اسے بھی نکالو گھر سے باہر, یہ تمہارا کام نہیں ہے. آنکھوں کا پردہ ہے, زبان کا پردہ ہے, کان کا پردہ ہے. نہ بے حیائی کی بات بولی جائے گی, نہ سنی جائے گی, نہ دیکھی جائے گی. اور سمجھ میں آ رہی کچھ بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا,
گالیاں دینے والا نہیں ہوتا, فحش گوئی بے حیائی کی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا, لا یعنی باتیں کرنے والا یعنی کہ فضول باتیں کرنے والا نہیں ہوتا. بکواس باتیں, بے حیائی والی باتیں کرنے والی عورتیں بھی ہیں, انہیں بھی نکال دو گھر سے باہر, کیونکہ اس کے ذریعے سے بھی ہمارے گھروں کے اندر خرابیاں آتی ہیں. اور اس وقت جو سب سے زیادہ ضروری کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ اول تو اپنے گھروں میں موبائل نہیں دو. بہت زیادہ ضرورت ہے, بہت زیادہ ضرورت کیا ہوتی ہے, رابطہ, تو چھوٹے موبائل دو جن میں نیٹ نہیں چلتا. پھر اگر وہ مثال کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے لڑکی یا لڑکا جس کے لیے اس کو سوشل میڈیا کی ضرورت پڑتی ہے, تو لازماً اس کے نیٹ کے استعمال پہ, اس کی نیٹ کی ہسٹری کے اوپر نظر رکھو, وہ کیا دیکھ رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, ڈیلی اس کا موبائل چیک کرو. باقی پھر وہ ہوگا جو تقدیر میں ہے. ہمیں آپ کو اپنے حقیقی باپ, حقیقی بھائی ہونے کا فرض ادا کرنا ہے, باقی جو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا وہ ہے. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.